مسافر خانہ۔ دربار سجا تھا جیسے بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں۔ امیر و وزیر جمع تھے، عام سپاہی اور ہٹو بچوں کی آواز لگانے والی دربان سب ہی حاضر تھے۔ محل میں قدم قدم پر آدمی تھے، پہرے دار، چوکیدار، نگراں، ہر ایک انتظام میں مشغول تھا۔ آج دربار عام تھا، اس لیے ہر شخص کو آنے کی ضرورت تھی، مگر یہ بھی نہیں کہ منہ اٹھائے جو جہاں چاہے چلا جائے۔ ہر ایک اپنے اپنے مرتبے کے مطابق قطار بنائے ایک طرف کھڑا تھا۔ اتنے میں ایک شخص دربار میں حاضر ہوا، لمبے قد والا، خوبصورت اور باوقار، ایسا کہ اسے دیکھ کر خواہ مخواہ رعب پڑتا۔ وہ دربار میں آیا تو سیدھا بڑھتا چلا گیا اور تخت شاہی تک جا کر رکا۔ دربار کے منتظمین ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، لیکن بادشاہ تک پہنچنے سے کوئی نہ روک سکا۔ تخت شاہی تک پہنچا تو وہ خاموش کھڑا ہو گیا، نہ ادب بچا لایا نہ سلام کیا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، سب سننا چاہتے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ بادشاہ نے خود ہی اس سے سوال کیا، کیا کام ہے؟ جواب ملا، ٹھکانے کی تلاش ہے۔ پوچھا گیا، کیا مطلب؟ جواب ملا، مطلب صاف ہے، مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ پوچھا گیا، کہاں؟ جواب ملا، اسی مسافر خانے میں جہاں میں کھڑا ہوں، یعنی اس گھر میں جہاں میں اس وقت موجود ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بات بری معلوم ہوئی۔ اس نے ڈانٹ کر کہا، کیا کہتے ہو؟ یہ میرا گھر ہے، شاہی محل ہے، مسافر خانہ نہیں۔ جواب ملا، شاہی محل ہوا تو کیا ہوا؟ یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ مدتوں سے شاہی خاندان یہاں رہتا چلا آیا تھا۔ بادشاہ نے اجنبی کے سوال کے جواب میں کہا، مجھ سے پہلے میرے والد معظم یہاں رہتے تھے۔ سوال ہوا، اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ جواب ملا، ان کے والد محترم۔ پوچھا گیا، ان سے پہلے؟ جواب ملا، میرے خاندان کے اور بزرگ۔ آنے والے نے بڑے اطمینان سے کہا، جس جگہ اتنے آدمی آتے جاتے رہے ہو وہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ درباری سکتے میں آ گئے۔ جو کہنا تھا کہہ کر وہ اللہ کے بندہ جھڑ سے آیا تھا ادھر ہی نکلا گیا۔ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس نے سمجھ لیا کہ بادشاہ کی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوا ہے۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ چند روز زندگی اگر عیش و عشرت، لوٹ گوز، ظلم و ستم میں گزری تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔